السلام علیکم ناظرین، میں زمین تو آسمان کی 10th ایپیسوڈ۔ اس میں باپ بیٹی کے لیے ناشتہ بنا کے لاتا ہے اور وہ کہتی ہے آپ بہت مزے کا ناشتہ بناتے ہیں، لیکن چائے آپ اپنے لیے کیوں نہیں بناتے بابا؟ وہ کہتا ہے جب تم چلی جاؤ گی تو میں یہی کپ پیوں گا اور کہوں گا کہ یہاں پہ میری بیٹی چائے پیتی تھی بیٹھ کے۔ وہ کہتی ہے ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں بابا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں تم شادی کر لو۔ تو اس کی باتوں وہ سوچ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے پلیز اسٹاپ ڈیڈ، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ یہ سین بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے کہ آگے دکھایا گیا ہے کہ شازل کا باپ اور وہ سیاستدان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کی بیٹی آتی ہے سیاستدان کی زارا، اور کہتی ہے شازل کو آپ نے جیل میں کیوں ڈلوایا، جلدی سے نکلوائیں۔ وہ کہتا ہے اوکے بیٹا۔ تو پھر وہ کہتا ہے آپ خوش ہو تم؟ تو وہ کہتی ہے ہاں میں خوش ہوں۔ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ سین میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم شادی کے لیے مان جاؤ۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے تمہارے امیروں والے سٹائل میں کھانا کھلانے کی وجہ سے میں مان نہیں جاؤں گی۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم میری محبت کو سچا نہیں سمجھتی؟ وہ کہتی ہے نہیں تم تو میری جان ہو، تمہارا پیار میرے لیے سچا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کو کہتا ہے دھوئیں والا کھانا کھاؤ، تم نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہاں پہ وہ شازل کو چھڑوا کے جیل سے لے کر آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم اتنا سڑا ہوا منہ لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے کیا کروں پھر؟ تو وہ کہتی ہے مجھ سے باتیں کرو، شادی کے بعد میں تمہارا ایسا سڑا ہوا منہ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بولتا ہے کیا؟ تو وہ کہتی ہے او میں نے سرپرائز اسپوائل کر دیا۔ کہتا ہے سرپرائز نہیں شوق، تمہیں نا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور کہہ کر گاڑی سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ دیکھتی رہ جاتی ہے زارا، اور یہاں پہ حورم کو دکھایا گیا ہے، حورم اپنے بابا کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ شازل کی کال آ جاتی ہے کہ میں مصیبتوں میں پڑا ہوا تھا تو میں آپ کو کال نہیں کر سکا۔ وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے، اب ہمیں مزید بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے وہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ہماری سٹوری آگے نہیں چلے گی، اور فون بند کر دیتی ہے۔ وہ بہت کالز کرتا ہے لیکن وہ پک نہیں کرتی، بند کر دیتی ہے بیسٹ آف لک بول کے۔ وہ مزید کالز کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھا رہی ہوتی، وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہاں پہ وہ فون کو دیکھ کر افسردہ سی ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بھی سمندر کے کنارے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پہ وہ اس کو بھیجتا ہے اپنی سسٹر کو، یہاں پہ وہ بول رہا ہوتا ہے کسی بھی طرح پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے، وہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے کیوں جانا چاہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ پینک نہ ہو بھائی، میں پتہ کرتی ہوں۔ تو کہتا ہے سوری میں نے تم پر غصہ کیا۔ پھر اس کا دوست اس کو کہتا ہے تمہاری مما کی کال آ رہی ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ یہاں پہ سارا گھر آتی ہے اور آ کے چیزیں اٹھا کے پھینکنے لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ شازل اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پہ وہ حرم کے پاس آتی ہے اس کی فرینڈ، اور اس کو سمجھاتی ہے، اور کہتی ہے اس سے بات کر لو۔ وہ کہتی ہے نہیں میں اس سے بات نہیں کر سکتی۔ کہتی ہے ایک دفعہ پلیز اس سے مل لو، تم ہی اسے سمجھا سکتی ہو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور وہ یہ سب کہہ کے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر حرم پھر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور روتی روتی اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ یہاں پہ شازل گھر آتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے تم میرا فون کیوں نہیں پک کرے تھے؟ کہتا ہے آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن آپ میرا سودا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اس کا بڑا بیٹا اس کو کہتا ہے کہ شازل کا معاملہ میرے پہ چھوڑ دیں، میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں، اور وہ شازل کے پھر کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں پہ شازل بال سے کھیل رہا ہوتا ہے، وہ آگے بال پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھا میں کتنے سالوں بعد تمہارے کمرے میں آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے لیکن آپ کی پریزنس میرے کمرے میں ہی تھی، تصویر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا جو بھی مسئلہ ہے میں حل کروں گا، آج ہمیں ڈنر پہ بلایا ہے منسٹر نے تو ہم وہاں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے بس تم میری بات مانو، میں تمہارا معاملہ اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ وہ دیکھتا ہے پھر اپنے بھائی کی طرف، اور وہ چلے جاتے ہیں ڈنر پہ۔
یہاں پہ وہ اس کو ملتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں ہر منسٹر کی کہانی ہے جیل میں جانا. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ زارا کو مناؤ، وہ کمرے میں بند ہے. وہ آگے دیکھتا ہے زارا اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے. وہ آگے کہتی ہے تم میرے پاس دوبارہ آئے ہو یا ساتھ ڈاکٹر کو بھی لائے ہو؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے. ڈاکٹر ڈاکٹر وہ آوازیں لگاتی ہے اور پھر اس کو دھمکیاں دیتی ہے کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں بتاؤں گی. تو وہ کہتا ہے ہماری فیملیز کی اچھی یہاں پہ وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے تم چلو میں آتی ہوں، باہر ہمارے ڈنر پہ سب انتظار کر رہے ہیں. کھانا تو تمہارا میری باتوں سے تو پیٹ بھر گیا ہوگا، لیکن کھانا تو کھانا پڑے گا ان کے ساتھ. یہاں پہ حورم پھر باتیں سوچ رہی ہوتی ہے پرانی، اور اس کو ملنے کے لیے جانے ہی لگتی ہے کہ اس کا منگیتر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے لیے کچھ گفٹ لایا ہوں. وہ کہتی ہے اچھا جو بھی بات کرنی ہے جلدی کر لو، میں کہیں جا رہی ہوں. وہ اس کو گفٹس دیتا ہے. وہ کہتی ہے ان کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتا ہے نہیں بس ویسے ہی لے کے آیا ہوں. تو کہتی لاؤ کوئی بات نہیں دے دو. تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا اس شادی سے خوش ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں خوش ہوں، تو میں نے منگنی کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے سادگی سے منگنی کی نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو پھر وہ چلی جاتی ہے. یہاں پہ وہ شاذل سے ملنے آتی ہے. شاذل اس کو کہتا ہے میرے ساتھ بات کرو. تو وہ کہتی ہے آرام سے بات سنو. کہتا ہے آرام سے بات نہیں ہوگی. ناظرین یہ تھی آج کی ایپیسوڈ.